بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل انفارمیشن ورلڈ میں آپ کا ویلکم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے بارے میں کچھ ایسی ڈھگ چکی انفارمیشنز دوں گا یا ان کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ سن کر خود کو ایک پراؤڈلی پاکستانی محسوس کریں گے، یعنی اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے فیصل مسجد۔ دوستوں، یہ مسجد پاکستان کے دارالحکومت یعنی شہر اسلام آباد میں موجود ہے۔ یہ مسجد مارگلا کے پہاڑی سلسلے میں بنائی گئی ہے۔ اسے دنیا چوتھی بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس میں بیک وقت 1 لاکھ نمازی نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ 1976 میں جب اس مسجد کو آباد کیا گیا تھا، جب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت اسلام آباد کی ساری آبادی اس مسجد کے اندر سما سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ مسجد پاکستان میں ٹورسٹ اٹریکشن کا ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے فیصل مسجد میں کبھی نماز باجماعت ادا کی ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، نمبر 2 پر آتا ہے گلابی نمک۔ دوستوں، گلابی نمک، جس کے بارے میں آپ نے شاید ہی کبھی سنا ہو، یہ صرف اور صرف دنیا میں پاکستان میں پایا جاتا ہے، اور یہ کھیوڑا کی کان میں پایا جاتا ہے، جو کہ دنیا کی سب سے پرانی گلابی نمک کی کان ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز ملکوں سے لوگ پاکستان آتے ہیں اور اس میں آ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف پاکستان میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے دور دراز ملکوں سے لوگ یہاں پر پاکستان وزٹ کرنے آتے ہیں اس کان کو دیکھنے کے لیے۔ دوستوں، نمبر 3 پہ آتے ہیں فارسٹ۔ دوستوں، الحمدللہ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا جنگل پاکستان کے اندر موجود ہے، جسے ہم سب چھانگا مانگا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگل لاہور سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ دوستوں، اس کا کل رقبہ 12,510 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کے 99 قسم کے جاندار، پودے اور کیڑے مکوڑوں کا بھی گھر ہے۔ دوستوں، ایسا کوئی دن بھی نہیں گزرا جس دن دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ چھانگا مانگا کی سیر کے لیے پاکستان نہ پہنچے ہوں، بلکہ بہت سے لوگ اپنے فیملی، فرینڈز اور دوسری گیدرنگ کے ساتھ اس جنگل میں جا کر لطف اندوز ہوتے ہیں اور قدرت کے حسین مناظر کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوستوں، نمبر 4 پہ آتا ہے سیاچن گلیشیئر۔ دوستوں، سیاچن گلیشیئر، جو کہ کوہ قراقرم کا سب سے بڑا اور پوری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گلیشیئر ہے، یہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول بھی کسی گلیشیئر پر آ کر ختم ہوتی ہے، جس کے چلتے یہ گلیشیئر پوری دنیا کا سب سے اونچا میدان بھی سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، نمبر 5 پہ آتا ہے ریلوے اسٹیشن۔ دوستوں، دنیا میں سب سے اونچا ریلوے اسٹیشن بھی پاکستان موجود ہے، جو کہ کان مہترزئی میں آتا ہے، جو کہ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر موجود تھا۔ 1986 میں اس ریلوے اسٹیشن کو بند کر دیا گیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک اس ٹرین کے ٹریکس پر کسی بھی ٹرین کو نہیں چلایا گیا۔ دوستوں، نمبر 6 پر آتا ہے انٹیلیجنٹ کنٹری۔ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان دنیا کا چوتھا ذہین ترین ملک ہے۔ دوستوں، یہ بزنس انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ یورپین بزنس کے تحت کنڈکٹ کیا گیا تھا، جس کے مطابق پاکستان کی عوام دوسرے ممالک کے نسبت زیادہ عقل مند اور ذہین ہے، اس لیے پاکستان کو دوسرے ممالک کے نسبت چوتھے نمبر پر رکھا گیا تھا۔ دوستوں، نمبر 7 پہ آتے ہیں فٹ بال۔ دوستوں، آپ سب یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ کھیلوں کا سامان بنانے میں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور دوستوں، آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی بھی ہو کہ پوری دنیا میں استعمال ہونے والی میں سے زیادہ تر فٹ بال میں سے 60% فٹ بال پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں بنائی جاتی ہیں اور پھر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، نمبر 8 پر آتا ہے ایدھی ایمبولینس۔ دوستوں، ایدھی ایمبولینس دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ ایمبولینس نیٹ ورک ہے، جو کہ پاکستان میں موجود ہے اور اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے، جس کے سربراہ عبدالستار ایدھی تھے، جن کے نام سے ہی اس نیٹ ورک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ عبدالستار ایدھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کا بچہ عبدالستار ایدھی کو ان کے نام سے یاد رکھتا ہے، کیونکہ ان کے پاکستانی قوم کے لیے خدمات اور ایسی ہی ہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عبدالستار ایدھی کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، آمین۔ دوستوں، نمبر 9 پر آتا ہے پاکستان آرمی۔ دوستوں، پاکستان کی آرمی کو دنیا کی سب سے بڑی چھٹی آرمی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی آرمی کی ٹریننگ باقی ممالک کی نسبت بہت ہی سخت ہے۔
اس کے علاوہ ہماری پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کے جوانوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی آرمی کے نوجوان نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے SSG کمانڈو طاقت اور بہادری میں دنیا میں کسی بھی آرمی میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ ہمارے ملک کی آرمی میں دنیا کی کئی فوجوں سے بہت زیادہ صلاحیت حاصل ہیں اور بہت زیادہ ہی طاقتور اور بہادری کے نوجوان شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آرمی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور انہیں کسی بھی امتحان میں ناکام نہ فرمائے، آمین۔ دوستو نمبر 10 پہ آتی ہے بلائنڈ ڈالفن۔ دوستو دنیا بھر کی نایاب ترین بلائنڈ ڈالفن پاکستان کے انڈس ریور میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈالفن مچھلی دنیا میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ انڈس ریور دنیا کے بڑے سمندروں میں سے ایک ریور ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا سمندر ہے اور یہ پاکستان کے ایک کونے سے داخل ہو کر دوسرے کونے سے جا نکلتا ہے۔ دوستوں نمبر 11 پہ آتے ہیں مینگوز یعنی آم۔ دوستوں پاکستان پوری دنیا میں آموں کی پروڈکشن یعنی مینگوز کی پروڈکشن کرنے والا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے۔ دوستوں پاکستان میں اگائے جانے والے آم دنیا بھر میں مہنگے داموں فروخت کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان چاول کی پروڈکشن میں 10ویں اور گندم کی پروڈکشن میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کی پروڈکشن میں 5ویں اور چنے کی پروڈکشن میں 3رے نمبر پر ہمارے ملک پاکستان کا ہی نام آتا ہے۔ دوستوں نمبر 12 پہ آتا ہے کیپٹل۔ دوستوں 1947 سے 1967 تک پاکستان کا کیپٹل کراچی ہوا کرتا تھا جو کہ قائد اعظم نے خود سلیکٹ کیا تھا، لیکن 1967 کے بعد جنرل محمد ایوب خان نے کراچی کی بجائے اسلام آباد کو پاکستان کا کیپٹل مقرر کر دیا، جیسا کہ آج بھی پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہی ہے۔ یہ شہر پہاڑوں اور قدرت کی حسین مناظر سے مالا مال ہے۔ ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ دور دراز ملکوں سے بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ دوستوں نمبر 13 پر آتا ہے نیوکلیر پاور۔ دوستوں اسلامی ممالک میں پاکستان سب سے پہلا ملک ہے جس نے نیوکلیر پاور کو حاصل کیا تھا اور نیوکلیر پاور رکھنے کی فہرست میں اسلامی ملک کی نسبت کھڑا ہوا تھا۔ ہمارے ملک پاکستان کو نیوکلیر بنانے والے نیوکلیر پاور سے لیس کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ انہوں نے اپنے دن رات کی محنت کے بعد پاکستان کو اس مقام پر کھڑا کیا کہ اب پاکستان اپنے دشمن ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی کے چلتے کوئی بھی دوسرا ملک جو کہ پاکستان کا دشمن ہو پاکستان کو جنگ کے لیے للکارنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ زندہ آباد رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ دوستو یہ تھی کچھ چیزیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانا تھا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچی جا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔